حسین سار اللہ۔ جنوں کے بادشاہ کے قتل ہو جانے کے بعد ظفر جن کو، جو کہ مشرقی با اسلام ہو چکا تھا، بادشاہ اجنا مقرر فرمایا اور اس کی رسم تاج پوشی عمل میں آئی۔ اور اس کی تاج پوشی کے 30 سال بعد جبکہ ظفر اپنی شادی کی رسم منا رہا تھا، جشن آراستہ تھا کہ 2 جن روتے ہوئے ظفر کے پاس آئے۔ ظفر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گزر زمین کربلا کے اوپر سے ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام یک و تنہا رہ گئے ہیں، یار و انصار عزیز و اقارب اور بھائی بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، اور امام مظلوم علیہ السلام استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ آیا ہے کوئی ایسا کہ جو اس بیکسی میں ہماری مدد کرے؟ آیا ہے کوئی ایسا کہ ذریعہ فاطمہ علیہ السلام کی حمایت کرے؟ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ظفر جن نے یہ باتیں سنی، جشن ختم کر دیا، سوگواری لباس پہنا اور اپنے لشکر کے ساتھ کربلا روانہ ہوا۔ ظفر جن کہتا ہے کہ جب میں وارد کربلا ہوا دیکھا کہ 4 فرسخ تک کے رقبے میں لشکر یزید ملعون پھیلا ہوا تھا۔ ظفر جن کہتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے منصور فرشتہ اپنے گروہ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس کی گروہ کی تعداد تقریباً کئی ہزار ہے۔ نصر فرشتہ بھی اپنے گروہ کے ساتھ موجود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام بھی دوسرے فرشتوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے تھے، موجود تھے، اور منتظر اذن امام مظلوم علیہ السلام تھے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح بھی موجود تھیں اور خود پیغمبر اسلام علیہ السلام موجود تھے۔ ظفر جن، جس کا اصل نام ارغوان زاہد تھا اور یہ عظیم الجثہ تھا، اور اس کی وفات آیت اللہ بروجری علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران میں ہوئی، اور اس کے لیے کئی روز تک مجالس وغیرہ کا انعقاد ہوتا رہا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ظفر جنوں کا سردار بنا۔ امام حسین علیہ السلام نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ میرے نزدیک آؤ۔ میں نزدیک گیا اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور قدموں کا بوسہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظفر زاہد، تو کہاں تھا؟ ظفر نے کہا، مولا علیہ السلام میں اپنی شادی کی رسومات میں مصروف تھا۔ مجھے جب خبر ملی کہ آپ علیہ السلام کربلا میں اس حالت میں ہیں، مولا علیہ السلام اجازت عطا کیجئے کہ میں اس لشکر یزید کو مٹا دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ظفر، تمہاری یاری و وفاداری سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، لیکن اے ظفر، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ نہ اب میرا علی اکبر علیہ السلام زندہ ہے، نہ قاسم علیہ السلام، نہ اون محمد علیہ السلام، اور نہ علی اصغر علیہ السلام باقی ہے۔ اے ظفر، زمین مقتل لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے ظفر جن کو حکم دیا کہ اے ظفر، واپس جاؤ اور میری مصیبتیں یاد کر کے کریا کرنا۔ ظفر حکم امام مظلوم علیہ السلام سن کر مدد کرنے سے مایوس ہو گیا اور بحر العلم واپس آ گیا۔ ظفر جن نے واپس آ کر مجلس عزا قائم کی، اور یہ جنات میں پہلی مجلس عزا تھی۔ ظفر کی ماں نے دریافت کیا، اے بیٹا، یہ مجلس عزا کیسی ہے اور تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ ظفر نے واقعہ کربلا بیان کیا اور کہا کہ حکم امام علیہ السلام واجب ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ میں قیامت میں جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی۔ ظفر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، مگر قارئین محترم، وہ وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا، سیاہ آندیاں چل رہی تھیں۔ قتل حسین علیہ السلام بکربلا، زوال حسین علیہ السلام بکربلا کی آوازیں بلند تھیں۔